بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض تم یہاں عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس میں رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ تو ابلیس جنت کے دروازوں پر سرخ یاقوت کے بنے ہوئے 2 چبوتروں میں سے ایک چبوترے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور ابلیس اس سے بات کرے، اور اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، اے خوش نما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے اندر جاؤں، اپنی آنکھوں سے وہاں کی نعمتوں کا مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا، اور سانپ بھی شیطان کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا اور شجرہ ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکم خداوندی تھی؟ جنت میں عارضی قیام گاہ کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس شیطان لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تاحیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ شجرہ ممنوعہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائیں گی،
اور ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے شجرہ ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے اور ان سے جنت کا لباس سلب کر لیا گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما کر جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص مدت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور اب تم دونوں زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور مور کا سانپ کو مشورہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے مور کی خوبصورتی چھین لی اور مور کے پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ تو دوستو یہ کہانی تھی جس کی وجہ سے مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔